سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور ان جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے اور پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق ہیں، بڑے دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا اور سب کا الہ ایک اللہ ہے۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہیں ایک ہوں، اس پر کوئی دلیل چاہیے۔ تو ان لوگوں کی یا آج بھی جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ لوگ کائنات کے اندر جو تنوع اور اختلاف ہے اس سے ان کو مغالطہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی قوت اس کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو مجوسی ہوئے، دو خداؤں کے قائل ہو گئے، وہ بھی اسی چیز سے ان کو دھوکہ لگا کہ ایک طرف اچھائی ہے، ایک طرف برائی ہے، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی ہے، ایک طرف اچھے پہلو ہیں اور ایک طرف جو ہے غلط پہلو ہیں زندگی کے۔ تو وہ اس چیز سے وہ بیچارے پریشانی میں پڑ گئے اور الجھاؤ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ خدا دو ہونے چاہیے، ایک اچھا خدا ہو، ایک برا خدا ہو، ایک کو اہرمن کہا، ایک کو یزداں کہا، جسے شیطان بھی کہتے ہیں اہرمن۔ تو یہی دھوکہ جو ہے ان لوگوں کو بھی لگا جو مشرکین مکہ تھے، اور اسی طریقے سے جو آج بھی بت پرست ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس چیز کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے کام کائنات کے اندر مختلف النوع کام ہیں، وہ اکیلے خود کیسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ جیسے ایک انسان ہے، وہ جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنے اس کے عہدے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کا منصب بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو اتنے زیادہ نیچے سیکرٹری رکھنے پڑتے ہیں، اپنے اتنے زیادہ نیچے نائب رکھنے پڑتے ہیں۔ حکمران ہے، بادشاہ ہے، اسے ہر شعبے کے لیے، ہر صیغے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ بندہ مقرر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اس بیچارے اس دھوکے میں، اس قیاس میں پڑ گئے، اور یہ غلط چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی انہوں نے سوچ لی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے اکیلے، لا محالہ انہیں بھی کوئی معاون چاہیے ہوں گے،
تو یہ وہ نادانی اور غلط فہمی ہوتی ہے جو ان لوگوں کو لگ جایا کرتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان بیچاروں نے اللہ کی صحیح پہچان ہی نہیں کی کہ اللہ کون ہے. اس کائنات کے خالق وہ ہیں، مالک وہ ہیں، مدبر وہ ہیں، متصرف وہ ہیں. یہ تو گویا کہ اپنی جو سطحی ان کی معلومات اور جو سوچ ہے اس سے باہر نہیں نکلتے. کنویں کے مینڈک ہے گویا کہ جو مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، وہ اللہ کا صحیح تعارف نہیں جانتا، وہ اس کی معلومات ناقص ہیں، محدود ہیں. اللہ کی ذات تو اتنی بڑی، فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ نیچے جتنا خلا ہے یہ آسمان کے نیچے ہے، پہلے آسمان کے نیچے، پھر پہلا آسمان کے بعد دوسرا، اور پہلے آسمان کے مقابلے میں سارا کچھ ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک گیند ہو. پھر یہ سارا کچھ پہلے آسمان سمیت دوسرے کے مقابلے میں ایسے، پھر دوسرا، تیسرے، چوتھا کرتے کرتے حتیٰ کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ سب کچھ عرش معلیٰ کے سامنے اسی طریقے سے ہے. اس کی کوئی آپس میں نسبت ہی نہیں ہے. جیسے سمندر کو قطرے سے کوئی نسبت نہیں ہوتی، ایسے ہی عرش کے مقابلے میں اس کائنات کو کوئی نسبت نہیں. سب سے بڑی مخلوق اللہ کی عرش اعظم ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی وہ صفات کے مالک ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی کو پیدا کرنا اور عرش کو پیدا کرنا اللہ کے لیے بالکل برابر ہے، ذرا فرق نہیں ہے. ہمارے لیے تو ایک مکان کھڑا کرنا ہو تو ہمیں مشکل ہوتی ہے، عمر لگ جایا کرتی ہے اس کو جوڑنے میں، جمع کرنے میں، بنانے میں سال سال لگ جاتے ہیں. اور پھر بھی بنانے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یہاں کھڑکی کھول لیتے تو اور اچھا ہو جاتا، ادھر کر لیتے تو اور اچھا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین و آسمان ایسے 6 دن کے اندر، وہ بھی 6 دن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ تو کن فیکون. اس کی قدرت تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی اس کام کو ہونے کا حکم دیتے ہیں، بس وہ کام وجود میں آ جاتا ہے. یہ تو احتیاج، یہ رکاوٹیں، یہ مسائل، یہ مسئلے تو ہمارے لیے، مخلوق کے لیے ہم محتاج ہیں. اللہ تو کسی چیز کے محتاج نہیں. تو یہ چیز جو تھی وہ مشرکین کو اس چیز نے شبے میں ڈالا، وہم میں ڈالا، وسوسے میں ڈالا کہ خدا کی توحید سے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ کائنات کا جو تنوع اور اختلاف ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں مختلف قسم کی قوتیں ہیں، جس میں مثبت ہیں، منفی ہیں، سائنسدانوں کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو لیکن اس کے باوجود بیلنس قائم ہے، توازن قائم ہے کائنات کے اندر. اعتدال کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے. سورج اپنی گردش اعتدال کے ساتھ کرتا ہے، چاند کو جو نظام ہے اسی کے اندر چل رہا ہے. کوئی اس میں تغیر تبدل نہیں آتا باوجود مخالف قوتوں کے موجود ہونے کے. تو یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوت اس سب کچھ کو کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ فرمایا یہ اختلاف اور تنوع تو بذات خود اللہ کی توحید کی دلیل ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو سمجھدار ہے، سمجھتا ہے. تو اسی چیز کا ان آیات میں بیان ہے. فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں، ایک نشانی نہیں، نشانیاں ہیں. خلق السماوات والارض، زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمان کے پیدا کرنے میں، کہ کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن زمین اللہ کی ہم دیکھتے ہیں. یہ سادہ سی ایک مٹی سی ہے، لیکن اس کے اندر کتنے کرشمے ہیں، کتنا بہترین اللہ کا سٹور ہے. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن کے اندر پوری مخلوق کی جتنی بھی روزی ہے قیامت تک ساری اس کے اندر سٹور کر دی ہے. مخلوق کبھی پیدا نہیں ہوئی، انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، جانور ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی ساری روزی اللہ نے سٹور کر دی اسی زمین کے اندر جس پر ہم بیٹھے ہوئے. اسی زمین کے اندر چاول بھی ہیں، اسی زمین کے اندر گندم بھی ہے، اسی میں گنا بھی ہے، اسی میں جو ہے پھول بھی ہیں، گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے. اور اس کے رکھنے کے نظام ہیں. ہم دیکھیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں چیزیں، فریج میں رکھتے ہیں، ٹماٹر کو الگ رکھنا پڑتا ہے، بھنڈی کو الگ رکھنا پڑتا ہے، چاول کو الگ رکھنا پڑتا ہے، آٹے کو الگ رکھنا پڑتا ہے، اور
اگر ان سب میں سے کسی ایک چیز میں مٹی پڑ جائے تو ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے، ہم اس کو جدا نہیں کر پاتے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر سب کچھ رکھ دیا. کتنی بڑی قدرت ہے اس کی. ان فی خلق السماوات والارض، زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان کے پیدا کرنے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی. پھر زمین کے اندر مختلف آگے صرف یہی نہیں رکھا، سونا اس کے اندر رکھ دیا، چاندی اس کے اندر رکھ دی، لوہا اس کے اندر رکھ دیا، جتنی بھی ہمارے آس پاس ہمیں سب کچھ اپنے ماحول میں نظر سب مٹی سے نکل رہا ہے. اور پھر خود ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ موت کے بعد اندر لے جاتے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں جو ہے قیامت میں ہم دوبارہ اٹھا کر لے آئیں گے. تو یہ تو زمین کے اندر سارے اللہ کے وہ کرشمے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. آگے پھر سورج کا آنا جانا. سورج کے بارے میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ جو ہے اس کو زنجیریں ڈال کر کھینچتا ہے، اور یہ ہر روز طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اہل زمین پر طلوع ہوں کہ نہ ہوں. ایک بادشاہ تھا ہندوستان میں ہی کسی زمانے میں، اس کو کوئی دہریہ اور ملحد قسم کے فلسفی ٹکر گئے، تو انہوں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سورج کو 70,000 فرشتے جو ہیں زنجیریں ڈال کر لے جاتے ہیں، تو حالانکہ یہ تو نظام ہے ایک جو دائرے میں حرکت ہو رہی ہے، اس میں کہاں فرشتے اور کہاں یہ وہ کہاں وہ. تو وہ بھی اسی طرف مائل ہونے لگا. اس زمانے میں ایک بڑے اللہ والے تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی. ان کو پتہ چلا، وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اسے جا کر پوچھا، تو اس نے ایسی بات آگے سے اشکال ظاہر کیا. تو حضرت نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ. اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے آئے. باہر لا کر کہا کہ دیکھو سورج کی طرف. اس نے دیکھا تو واقعتاً سورج کو جو ہے وہ کتنی لاتعداد زنجیریں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کو ایسے کھینچا جا رہا ہے. تو یہ تکوینی دراصل وہ زنجیریں ہیں. یہ زنجیریں ہماری یہاں والی نہیں ہیں. انسان جو ہے نا، عام طور سے ہم چونکہ تھوڑا ہماری عقل تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، تو ہم ہر چیز کو اپنے حساب سے قیاس کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ چیزیں دکھا بھی دیتے ہیں، ورنہ نہ بھی ہو تو مخبر صادق کی خبر جو ہے وہ ہمیں سب کچھ ہمارے اپنے مشاہدے سے زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے. فرمایا کہ ہمیں آنکھوں کے دیکھے پر یقین ہے، لیکن آنکھوں کے جو خالق ہیں ان کی بات پر یقین نہیں. حالانکہ جو آنکھوں کو بنانے والے ہیں، عقل کو سمجھانے والے ہیں، ان کی خبر پر، ان کی بات پر تو آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے. واختلاف اللیل والنہار، رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر اس میں اللہ نے کتنی اپنی قدرت رکھ دی ہے. رات آتی ہے، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. رات کو اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. دن کا انسان تھکا ہارا جا کر بستر پر لیٹتا ہے اور اپنے سب حیثیتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. بادشاہ بادشاہت سے فارغ ہو جاتا ہے، فقیر فقر سے فارغ ہو جاتا ہے. ساری جو انسان سوتا ہے وہ سب کچھ سے فارغ ہو کے سو جاتا ہے، گویا کہ ایک دفعہ مر جاتا ہے. النوم اخو الموت، نیند کو موت کا بھائی کہا گیا، بہن کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے پورے جسم کو دوبارہ سے صبح تر و تازہ کر دیتے ہیں. اس کے اندر جتنی بھی لے دے ہوتی ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ ساری رات کو مینٹین اور برابر ہو جاتی ہے. صبح پھر اٹھ جاتا ہے آرام سے دوبارہ حشاش بشاش. اسی لیے دعا آتی ہے، اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا. موت، یہ نیند جو ہے یہ ایک چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ روحوں کو قبض کرتے ہیں، سونے والوں کی بھی اور مرنے والوں کی بھی. فرق اتنا ہے کہ مرنے والوں کی روح واپس نہیں آتی اور سونے والوں کی روح جو ہے اللہ دوبارہ اس کو واپس لوٹا دیتے. اس لیے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، اور جب کہ ہمیں موت دے چکا تھا. رات کو ہم تو مر گئے تھے، پھر زندہ ہو گئے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے اللہ کا قدرت ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ساتھ پیغام دیا کہ اسی طرح تم نے آخرت میں بھی جانا ہے. جیسے یہاں ہر روز، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی انسان زندہ ہوگا. وہی بیچاروں کو غلط فہمی لگتی تھی کہ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت کی طرح سمجھتے تھے
کہتے تھے کہ بندہ مٹی ریزہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ کون جوڑ سکتا ہے؟ شیشہ جو ہے کرچیاں ہو جائے دوبارہ کیسے جوڑیں گے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس خدا نے پہلے مٹی میں سے اس کو نکالا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی طرح کرنا ہے۔ پھر دن و رات کا اختلاف، آنا جانا، پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور سمندر کے اوپر یہ پانی کے سینے پر ٹنوں منوں جو ہے ہزاروں ٹنوں کا سامان لے کر بڑے بڑے جہاز، دیو ہیکل، پوری ایک بستی اور گاؤں سے بڑا جو ہے جہاز جو ہے وہ اس پر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا اس کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے، سمندر بھی اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو انسان کے منافع کا ذریعہ بنا دیا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ دنیا کا جتنا بڑی ہیوی نقل و حمل ہے وہ ساری سمندر کے ذریعے سے، شپوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اگر ہم نہ کریں اور جب ہم چاہتے ہیں تو پھر تمہارے بڑے بڑے منصوبے بھی ناکام ہو جاتے ہیں، پھر تمہارے دعوے جو ہیں وہ اللہ ان کو ڈبو دیتے ہیں اسی پانی کے اندر۔ بما ينفع الناس وما انزل اللہ، اسی طریقے سے چلو سمندر تو ہم نے نہیں دیکھا، یا جس نے نہیں دیکھا اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے بھی نشانیاں بہت ہیں۔ قرآن پاک نے عام طور سے انداز یہ ہے کہ وہ نشانیاں بیان کی ہیں جو ہر انسان کی دسترس میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ممکن ہی نہیں ہے تم گن پاؤ، لیکن موٹی نشانیاں وہ بتائی ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین بنجر ہوتی ہے، بالکل کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہی عرصے بعد بارش ہوتی ہے، یوں اس کے اندر سے ہریالی نکلتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، انسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس کو۔ زمیندار جب اپنی فصل کو دیکھتا ہے لہلہاتی اور سرسبز و شاداب زمین کو دیکھتا ہے تو اس کی جو ہے روح خوش ہو جایا کرتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر تمہارے لیے اللہ نے ہر قسم کے جانور، پرند چرند اور یہ چوپائے، یہ تمہارے لیے بنا دیے اور تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ پھر ان کو اگر نہ ہوتے تو کیا کر پاتے؟ اب یہ جنگلی، اللہ دیکھو نا، جانور دو قسم کے ہیں، کچھ جنگل میں ہیں، کچھ ہمارے گھروں میں پالتو ہیں، کچھ جو ہے وہ جنگلی ہیں۔ اب وہ جو جنگلی ہیں ان کو ہم پالتو نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے جانور بھی جنگلی ہو جاتے تو کتنی مشکل پیش آتی۔ بھینس ایک دفعہ انسان کے جو ہے وہ گھر سے نکلتی اور دوبارہ پھر تلاشی کرتا رہتا کہ کہاں چلی گئی ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس کو ہمارے لیے مسخر بھی کر دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہوائیں چلاتے ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور وہ بادل جو ہے اس کو آسمان اور زمین کے درمیان، فرمایا کہ فضا میں ہم نے اس کو مسخر کر رکھا ہے، جہاں اس کو حکم ہوتا ہے، جتنا حکم ہوتا ہے اتنی بارش اللہ تعالیٰ اس زمین پر نازل کر دیا کرتے۔ لآیات لقوم یعقلون، فرمایا یہ جتنے موٹی ہم نے تمہیں نشانیاں بیان کی ہیں یہ ساری اللہ کی قدرت کی اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، کہ یہ سارے ایک ہستی ہے اور بڑی زبردست قہار جو ہے وہ جبار وہ ہستی ہے جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہی ہے، مگر یہ سمجھ اس کو آئے گا جو عقل رکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ یعنی عقیدہ توحید ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، یہ عقل کے بالکل عین مطابق ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عقل والا ہو، عقل سلیم ہو انسان کی، تو اسے کوئی کسی قسم کا تعارض اور الجھاؤ نظر نہیں آتا، اسے عقیدہ توحید کو عین فطرت کا تقاضا انسان سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔